Destination, The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، جتنی دنیا بڑی ہے اتنی ہی اس میں مخلوقیں رہتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے اور کس حال میں رہتی ہے، وہ خطرناک ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر خدا کی ذات پھر بھی ہمیں بچاتی رہتی ہے اور ہمیشہ بچاتی رہے گی۔ آج کی ہماری اسٹوری سے ریلیٹڈ ہی ہے، جس کا نام ہے نند لال فوڈ فیکٹری۔ تو آئیے اپنی اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ایک صاحب جن کا نام نند لال ہے اور جو ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی اسٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ نند لال اپنی کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ 2001 کی بات ہے، جب میں نے فیکٹری لگانے کا ارادہ کیا اور اچھی سی جگہ خریدی۔ میں فوڈ آئٹمز کا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد فیکٹری مکمل ہو گئی اور پھر حسب معمول فیکٹری میں کام سٹارٹ ہو گیا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، میرا بزنس امپروو ہوتا جا رہا تھا، میں بہت خوش تھا۔ فیکٹری کے ورکرز اور سارا سٹاف بڑے اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ میں ایک بات اکثر محسوس کیا کرتا تھا، جب میں فیکٹری میں ٹائم سپینڈ کرتا تھا یا اپنے چیمبر میں ہوتا تھا تو مجھے اپنے اور ورکرز کے سوا بھی کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ کچھ بار میرے ساتھ ایسا ہوا بھی، جیسے سوئچز کا اپنے آپ آن آف ہونا یا کوئی ایسی چینج محسوس کرنا، مگر میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر یا یوں سمجھ لیں کہ میں اس پہ زیادہ دھیان دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک بار میں فیکٹری میں راؤنڈ لگا رہا تھا تو میرے پاس ایک ورکر آیا اور کہنے لگا، سر آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ میں نے کہا ہاں کہو۔ تو اس نے کہا کہ سر یہ جو فیکٹری کی جگہ ہے یہ بھاری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیسی بیکار بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ سر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشینوں کے سوئچز خود بخود آن آف ہوتے رہتے ہیں، یا مشینوں میں اچانک کوئی ایسی خرابی یا گڑبڑ ہو جاتی ہے جیسے جان بوجھ کر کی گئی ہو۔ یہ سن کر میں نے اسے ڈانٹ دیا اور پھر واپس آ گیا۔ پھر اسی طرح کچھ دنوں بعد کچھ اور ورکرز میرے پاس آئے اور ایسی ہی باتیں کرنے لگے، اور ایک کی بات سن کر تو میری ہنسی ہی نکل گئی۔ وہ بیچارہ کہنے لگا کہ میں ایک بار کسی کام سے بینچ پر چڑھا تھا، میرا بینچ پر چڑھنا ہی تھا کہ کسی نے اتنی زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ میں دور جا کر گرا اور میرے منہ پر ہاتھ کا لال رنگ کا نشان بھی پڑ گیا۔ یہ ساری باتیں سن کر میں نے ان تمام ورکرز کو تسلی دی اور انہیں یہی کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کو اپنے اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔ حالانکہ دل کے کسی کونے میں یہ شک اور تھوڑا سا خوف میرے دل میں بھی تھا۔ آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی۔ میں نے مزید سٹاف اور ورکرز ہائر کیے۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے رات کی شفٹ بھی شروع کرنا پڑی اور میں نے اسے بہت خوشی سے نائٹ کی شفٹ جو ہے وہ شروع کر دی۔ مجھے ایک اور انجینئر کی ضرورت تھی، میں نے ایک اور انجینئر ہائر بھی کیا۔ 2 مہینے بعد نائٹ شفٹ کا جو انجینئر تھا اسے کچھ ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا اور مجھے پھر اس کی ڈیوٹی نائٹ میں لگانا پڑی۔ اس نے خوشی سے حامی بھری اور رات میں آنا شروع کر دیا۔ رات میں آنا ہی کیا تھا کہ 2 دن گزرے تھے اور اچانک وہ ریزائن کر کے چلا گیا۔ میں بہت حیران ہوا
کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس نے نوکری ہی چھوڑ دی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے شروع میں تو ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن میرے زور دینے پر اس نے مجھے وجہ بتائی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ ڈرا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پچھلے دنوں جب میں نائٹ ڈیوٹی کر رہا تھا، ایک رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا، میں اپنے روم میں بیٹھا کچھ ضروری کام کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سر بیک ایریا کی ایک مشین، اس میں آوازیں آ رہی ہیں، پلیز آ کر اسے چیک کر لیں، کہیں کوئی مسئلہ زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے اپنا کام چھوڑ کر اٹھنے میں تقریباً 2 منٹ لگ گئے۔ میں ابھی کمرے سے نکلا ہی تھا کہ وہی گارڈ مجھے پھر نظر آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں نے تو بتایا تھا کہ بیک ایریا کی مشین میں آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا کہ سر میں نے تو آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ میں اپنے روم سے ابھی باہر آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے ذرا خوف سا محسوس ہوا، پر میں نے اپنا ڈر اس گارڈ پر ظاہر نہیں کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ مجھے چائے کی طلب ہونا شروع ہو گئی۔ سوچا کہ خود ہی جا کر بنا لیتا ہوں۔ میں اٹھا، کمرے سے باہر آیا اور کچن کی طرف جانے لگا۔ پھر مجھے بیک ایریا کی طرف کوئی جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ بند پڑا ہے۔ وہ جو بھی تھا اس نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور چلتا رہا۔ ایک ذمہ دار امپلائی کی حیثیت سے میں اس کے پیچھے گیا۔ کچھ قدم قریب ہوا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی عورت تھی، لمبے لمبے بال جو کھلے ہوئے تھے۔ میں کافی حیران ہوا کہ ہماری فیکٹری میں تو صرف مرد ہی کام کرتے ہیں، یہ عورت کون ہے اور کہاں سے آ گئی ہے؟ اتنے میں وہ بیک ایریا کی دیوار کے پیچھے چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں کافی اندھیرا بھی تھا۔ میں جیسے ہی دیوار سے مڑا تو وہاں کوئی نہیں تھا، سب دروازے، سب راستے بند پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ ایک سرد سی لہر میرے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ پھر میں جلدی جلدی واپس آیا اور گارڈز کے روم میں چلا گیا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی میں نے باقی رات گزاری۔ پھر وہ کہنے لگا کہ سر مجھے اپنی جان پیاری ہے اور میری فیملی مجھ پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ فیکٹری کا سارا سٹاف اور ورکرز 1 بائی 1 کر کے جانے لگے۔ سب کوئی نہ کوئی وجہ بتا رہے تھے، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اور سیکیورٹی گارڈز تو اتنے پریشان تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں CCTV کیمرہ میں اور سکرینز میں کوئی عورت پھرتی ہوئی آتی جاتی نظر آتی ہے، اور ہم بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے کیمراز ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے۔ پھر میں نے مجبور ہو کر فیکٹری بند کر دی اور کسی اور جگہ پر زمین لی اور اس کے بعد وہاں پر اپنی فیکٹری کا کام سٹارٹ کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ 7 سال ہو گئے ہیں، مگر ایسا کوئی واقعہ ابھی تک فیس نہیں کیا، نہ کوئی پرابلم پیش آئی ہے۔ سب کچھ اچھا اور ٹھیک چل رہا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ضرور یاد سے کیجیے گا، بھولیے گا نہیں۔ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ گڈ بائے۔